بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ کل ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان سے کہ تم آپس میں جھگڑو مت، تم سب نے میری طرف ہی لوٹنا ہے، میں پھر تمہیں بتاؤں گا صحیح عقیدہ کس کا تھا، غلط عقیدہ کس کا تھا، کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ اس دنیا کے اندر چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، سب کماتے ہیں، سب کھاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے کسی کو کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ یہ کافر ہے بھی اس کو مال نہیں ملے گا، یہ مسلمان ہے اس کو مال و دولت نہیں ملے گی، یہ اس میں نہیں ہے، مقدر کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے جتنا دے، جیسے دے، بغیر کمائے دے، اس کی عطا ہے جس کو چاہے۔ اس کے اندر کوئی کفر کا، کوئی مسلمان ہونا، یہ مؤمن ہونا کوئی شرط نہیں ہے کہ تم مؤمن بنے گا پھر تجھے مال ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے ایک بات مجھے ایک بات یاد آ گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اگر دنیا کے اندر کوئی اسباب نظر آ جاتا، کوئی مل جاتا، مال و دولت مل جاتی، وہ پریشان ہو جاتے، وہ یہ سوچتے ہمیں دنیا کا صلہ کہ دنیا کے اندر تو نہیں مل رہا، ہم جو اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے محبت میں ہم گھوم رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مال دولت تو نہیں مل رہا، ہمیں جہاد میں فتح تو اس لیے تو نہیں ہو رہی۔ وہ ڈرتے رہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں کچھ نہ ملے، سب کچھ ہمیں آخرت میں ملے، کیونکہ انہیں پتہ تھا دنیا سے تو ایک نہ ایک دن ہم نے ختم ہونا ہے، ہم نے جانا ہے، آخری زندگی ابدی، ہمیشہ زندگی تو اگلی والی زندگی ہے، ہم اگلی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں، اس لیے زندگی تو عارضی ہے، بھوک پیاس ہے، فقر و فاقہ میں گزر جانی ہے، یہ تو ایسے گزر جائے گی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، وہاں پھر کون ہوگا ہم سے پوچھنے والا۔ ہم کیوں نہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط بنا لیں تاکہ کل کو بھی اللہ کا تعلق ہمیں قائم رہے۔ آج تو دنیا کا تعلق ہے، تھوڑی سی بیماری ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، لوگ مل جاتے ہیں، کوئی نہیں، اس کی خوشی میں غمی میں سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں، خوشی ہو تب بھی شریک ہو جاتی ہیں، غم ہو تو لوگ اور بھی شریک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سوچتا کرتے تھے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے محبوب کے ساتھ یاری نہ لگا لی، اللہ کے ساتھ دوستی نہ لگا لی، تو کل ہمارا رشتہ دار کون بنے گا، کل ہمیں جہنم کی سختی سے کون بچائے گا۔ پھر اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت سب کو مال دیتا ہے، لیکن آخرت کا جو حساب ہوگا وہ اس مال پر نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کا جو مدار و نجات ہے وہ ایمان پر ہے۔ کس کے اندر ایمان کتنا ہے، جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کو نجات ملے گی، کیونکہ ان کافروں کے پاس کوئی ایمان کی دولت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم بھی بنی ہے تو جنت بھی بنی ہے، تو جب ان کے دونوں کا مکالمہ ہو رہا تھا، جنت کا اور جہنم کا، انہوں نے یہ کہا، جنت نے یہ کہا کہ میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں، جہنم نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ اچھی ہوں۔ تو پوچھا کیوں تم مجھ سے اچھی ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑے بڑے لوگ، جابر لوگ تو میرے پاس آئیں گے۔ جنت نے کہا تو میرے پاس تو لوگ وہ آئیں گے جو بیچارے غریب ہوں گے، تواضع والے ہوں گے، میرے پاس وہی آئیں گے۔ آپس میں ان کا مکالمہ ہو رہا تھا جنت اور جہنم کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں سے کیا فرمایا کہ میرا وعدہ ہے میں تم دونوں کو بھروں گا، جنت سے بھی فرمایا کہ میں تمہیں بھروں گا، جہنم سے بھی فرمایا کہ میں تمہیں بھروں گا۔ اب جہنم کو کیسے بھریں گے؟ ان کفار سے بھریں گے، ان کفار سے بھریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم واقعات تو سب سنتے رہتے ہیں،
لیکن اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور عمل کی بھی توفیق دے۔ پل صراط پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، امتی ایسے گزر رہے ہوں گے، امتی ایسے گزر رہے ہوں گے۔ اچھا یہ بھی آپ سن لیں، جس وقت نظام ہستی سب کچھ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، اب تھوڑا سا ہی اس چیز کو تصور میں لیں، تھوڑا سا لیں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ہم سب ایسے ہوں گے، ننگے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب دھوپ اتنی تیز ہوگی، تپش ہوگی، 7 دن تک ایسے رہیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہوں گے، نفسی نفسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یا ربی امتی، یا اللہ میری امت پہ بھی رحم فرمائے۔ 7 دن کے بعد جب اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک، جی میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے یا اللہ کہ لوگ ہیں بیچارے کھڑے ہیں، تپش کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ان کا جلد سے جلد معاملہ آسان کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کون ہے وہ صدیق اکبر کو سب سے پہلے پیش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، تو امتی گزر رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچیں گے یہاں تو امتی جلدی تیزی سے جا رہے ہیں، تھوڑا سا میں پیچھے کر تو دیکھ کے آؤں وہاں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں تو دیکھ کروں وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی جا تو نہیں رہا، کوئی جا رہا ہے اس کی بخشش کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑیں گے تو جبریل وہ لوگ ایسے مجنوں کی طرح گرنے پڑیں گے، جس طرح یہ مجنوں ہوتے ہیں نا، بارش ہوتی ہے تو آ جاتی ہیں یہ ٹڈیاں، یہ مجنوں آ جاتی ہیں، جب ان کو لائٹ بند کی جائے تو یہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ لائٹ کی وجہ سے جیتے ہیں، جب لائٹ ختم ہوتے ہیں مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیچھے ہٹیں گے امتی گرنا شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر دھڑا دھڑ ایسے مجنوں کی طرح ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین روک لیں گے، یا رسول اللہ آپ اب ان کے پیچھے نہ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرنا تھا، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، جنہوں نے گرنا تھا وہ گر گئے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے گا؟ یا ربی امتی، میری امت کا کیا حال بنے گا۔ دیکھو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال پر بھی نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، پل صراط پہ کھڑے ہیں، جہنم میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کے کون کون سے لوگ جل رہی ہیں، ان کو بچوائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، حوض کوثر پہ رہیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں، ایسا نہ ہو کل کو یہ فرشتہ کہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے، پوچھیں کہ حضور کیوں نہیں ہے؟ اس نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی، آپ کی شریعت محمدی پر عمل نہیں کیا، نماز و قرآن کا پابند نہیں رہا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ساری زندگی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کاٹ کر گئی، ہمارے لیے فقر و فاقہ کر کے گئی، ہم ان کے لیے کیا کر کے جا رہی ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے ہم آخرت کی زندگی کے لیے کچھ سوچ کر جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ، سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس میں ان کو عذاب دوں گا، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ اب یہ دیکھیں جو اللہ رب العزت کا منکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی منکر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کافروں کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب دیتے ہیں۔ دنیا میں کیسا عذاب دیتے ہیں؟ جب یہ جہاد کرتے ہیں یہ مارے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتاب میں جب بھی پڑھیں گے آپ کو یہ کفار شکست ہوتا نظر آئے گا، بہت زیادہ، الا قلیل ہے جہاں ان کو فتح مل جاتی ہے، عارضی فتح ہوتی ہے، پھر نہ کچھ ان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے بندے مارے جائیں تو زیادہ مارے جاتے ہیں، مسلمان کی تعداد کم ہوتی ہے، بہت ہے جس کے اندر مسلمان کی تعداد کہیں نہ کہیں زیادہ ہو گئی ہے، نہ تجربے کی وجہ سے، اگر نہ ایسا ہوتا ہے کفار کی تعداد لاکھوں قسم کی مرے جاتے ہیں، جیسے غزوات ہوئے ہیں کتنی کے کتنی یہ لوگ ایسے مارے جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے ان کے لیے عذاب ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کو فتح نہیں دیتے کہ مر جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کو عذاب دے دیتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دے دیتے ہیں، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، یہ جو وبا ہے کرونا کی، یہ تو وہیں سے ہی ہے، وہی ہمارے لیے ہمارے ذریعہ بنی ہے، جو مسلمان کو ذریعہ بنتے ہیں یہی لوگ بنتے ہیں، کفار لوگ بنتے ہیں، ان کی گناہوں کا بدولت ہم پر بھی یہ آتی ہیں عذابیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا کل قیامت کے دن، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو
للکارا، انکار کر دیا، اللہ کی ذات کو جھٹلایا اور نبی کی رسالت کو جھٹلایا، اس لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، بس ان کو میں پورا کا پورا اجر دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت ظالمین سے محبت نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔